السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ وقال اللہ عز وجل یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو انسان کی فطرت کا حصہ بنایا ہے، اور وہ فطرت کا ایسا حصہ ہے کہ انسان چاہے کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، اس فطرت کے کام سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ بحیثیت انسان اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں وہ بات رکھی ہے، وہ چاہے کسی مذہب کا، کسی دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو، لیکن فطرت کے اس تقاضے پر ضرور عمل کرتا ہے۔ اس کی ایک دو تین مثالیں۔ خوشی کے موقع پر انسان کا ہنسنا، مسکرانا، یہ ایسی فطری چیز ہے کہ جب کبھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو انسان ہنستا بھی ہے، مسکراتا بھی ہے، فطری تقاضا ہے۔ تکلیف اور غم کے موقع پر انسان کا رو دینا، آنسوؤں کا اس کی آنکھوں سے نکل جانا، یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے۔ ایسے ہی ایک فطری تقاضا ہے انسان کا اپنے قابل ستر حصے کو چھپانا۔ انسان کا اپنے قابل ستر حصے کو چھپانا فطری تقاضا ہے۔ انسان چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن اس فطری تقاضے پر لازماً عمل کرتا ہے۔ لباس کے ذریعے سے، پوشاک کے ذریعے سے، جو اس کے قابل ستر اعضاء ہیں ان اعضاء کو وہ چھپاتا ہے۔ قصہ آدم علیہ السلام میں یہ بات ہم نے سنی ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے حضرت آدم و حوا کو جس راستے سے بھٹکایا اور وہ عمل ان سے انجام پایا، نتیجے میں سب سے پہلے ان کا لباس ان سے اترا ہے۔ قرآن نے کہا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب لباس اتر گیا تو آدم و حوا جنت کے پتوں سے اپنے قابل ستر حصوں کو چھپانے لگے۔ معلوم یہ ہوا کہ فطرت کا تقاضا ہے انسان قابل ستر حصے کو چھپاتا ہے۔ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان الفاظ پر آپ اگر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ لباس انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، مسلمان کی فطرت کا تقاضا نہیں۔ اب انسان چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی اور مذہب کا ماننے والا ہو،
یا کوئی اور دھرم پر عمل کرنے والا ہو، انسان ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں لباس کی ضرورت کو رکھا ہے۔ اچھا، آپ انسانوں سے ہٹ کر جانوروں اور چوپایوں میں غور کریں۔ جانور ہیں، ان کا کوئی بود و باش نہیں، ان کے رہن سہن کا کوئی انداز اور طریقہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی ساخت اور بناوٹ بھی فرمائی تو اس انداز میں فرمائی کہ ان کے قابل ستر حصے کو اللہ نے بھی چھپایا۔ آپ غور کر کے دیکھو، جتنے جانور ہیں چار پیر والے، اللہ نے ان کو دم دے دی، اور دم جس مقام پر اللہ نے سیٹ فرمائی ہے اس کے پیچھے قابل ستر حصہ ہے، اللہ نے اس کو بھی چھپایا، حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے، نہ اس پر کوئی احکام ہے، اور نہ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ میاں یہاں سے یہاں تک کا حصہ تمہارا قابل ستر ہے، اس کو تمہیں چھپانا ہے، نہیں۔ چار پیروں والوں میں اللہ نے یہ انتظام فرمایا، اور اڑنے والے جو پرندے ہیں اللہ نے پروں کے ذریعے سے ان کے قابل ستر حصے کو چھپایا۔ اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ فطرت کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ اس فطری تقاضے سے کوئی آدمی انحراف نہیں کر سکتا، ہٹ نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے یا بنی آدم، تعبیر جو استعمال فرمائی قرآن نے کثیر مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا، اے ایمان والو، لیکن یہاں جب مسئلہ لباس کا آیا قرآن کہتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، چاہے تم مسلمان ہو، چاہے تم کوئی اور مذہب کے ماننے والے ہو، تم آدم کی اولاد ہو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے، تمہارے لیے لباس کو بھیجا ہے۔ دو مقصد بیان کیے ہیں لباس کے قرآن نے، یواری سوآتکم پہلا مقصد، دوسرا مقصد ہے ریشہ۔ یواری سوآتکم کا مطلب ہے اپنے قابل ستر حصے کو تم لباس سے چھپاتے ہو، اور ریشہ کا لفظ جو استعمال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لباس کے ذریعے سے زینت حاصل کرتے ہو، خوبصورتی حاصل کرتے ہو لباس کے ذریعے سے۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب مرد کا قابل ستر حصہ کون سا ہے؟ کہاں سے کہاں تک کا بدن کا حصہ مرد کے لیے قابل ستر ہے؟ فقہ کی کتابیں آپ دیکھیں، حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں، یہ مسئلہ آپ کو ملے گا کہ مرد کے لیے ناف سے، یہ جو ناف ہے یہ ناف ستر میں داخل ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کے نیچے کا حصہ، گھٹنے سے نیچے یہ حصہ جو ہے مرد کا قابل ستر ہے، آگے والا حصہ بھی پیچھے والا حصہ بھی مرد کے لیے۔ عورت کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عورت کا سارا بدن ستر ہے، اپنے محارم کے لیے کچھ چیزوں کا مستثنا ہے، لیکن عورت کا پورا بدن سر کے بال سے لے کر کے پیر تک یہ اس کے لیے قابل ستر ہے۔ اب ہم غور کریں کہ جو لباس ہم پہن رہے ہیں، جس لباس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، کیا ہمارے لباس میں یہ پہلا جو مقصد ہے لباس کا کہ قابل ستر اعضاء کو چھپانا، یہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟
ہمارا لباس کیا ایسا ہے کہ جس سے ہم اپنے سطر کو چھپانے والے بن رہے ہیں، یا ہمارا سطر لباس پہننے کے باوجود بھی کھلا کا کھلا رہ رہا ہے؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، خاص طور سے نوجوان طبقہ بھی، اور اب تو نوجوان طبقہ کیا ادھیڑ عمر کے لوگوں کے لیے بھی یہ بات بولنے کی بارہا ضرورت پڑ رہی ہے۔ لباس کا مقصد اصلی ہے انسان اپنے قابل سطر اعضاء کو چھپائے، شرم والے حصوں کی انسان لباس کے ذریعے سے حفاظت کرے، اس کو پردے میں رکھے، لباس کا مقصد ہے۔ اور اگر ہم نے ایسا لباس پہنا کہ بدن پر تو ہیں کپڑے لیکن ہمارا قابل سطر حصہ ہمارے تھوڑا سا نیچے جھکنے پر، ہمارا تھوڑا سا صحیح اپنے آپ کو کرنے پر قابل سطر حصہ نظر آ جائے، تو یاد رکھنا لباس پہنتے ہوئے بھی ننگے، لباس پہنتے ہوئے بھی ننگے۔ نوجوانوں نے لباس کے عنوان پر، بلکہ آگے بڑھ کر کے کہوں زینت کا جو لفظ استعمال کیا ہے، وریشہ، کہ لباس کا دوسرا مقصد ہے زینت حاصل کرنا، خوبصورتی اختیار کرنا۔ نوجوانوں نے، ادھیڑ عمر کے لوگوں نے فیشن کے نام پر ایسے لباس اپنے لیے منتخب کر لیے کہ پہنتے ہیں لباس، کپڑا جسم پر ہے لیکن اس کے باوجود وہ ننگے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے مسجد میں دیکھا ہوگا لوگوں کو، وہ سجدے میں جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کا حصہ نظر آ رہا ہے۔ ایک تو ننگا رہنا ویسے ہی معیوب بات ہے، بری بات ہے، ننگا رہنا ویسے ہی بری اور معیوب بات ہے، لیکن یہاں مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی حالت میں، اب وہ سجدے کی حالت میں ہے لیکن اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا قابل سطر حصہ کھل گیا اور پورا سجدہ اس کا اسی حالت میں ہوا، اس کی نہ نماز ہوئی، اور اللہ کے گھر میں آ کر قابل سطر حصے کو کھولنے کا الگ جرم اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ یہ ہمارا لباس ہے، یہ ہمارے کپڑے ہیں کہ ہم اس لباس کو پہن کر، ان کپڑوں کو پہن کر، پہنے ہوئے ہیں کپڑے باضابطہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لباس پہننے کے باوجود ہم ننگے کے ننگے۔ رکوع میں گیا تو پریشانی ہے اس کو، اب انہیں ٹی شرٹ اندر کر لیتے بیٹھا ہوا ہے، سجدے میں جا رہا پریشان ہے، انہیں ٹی شرٹ کو، کرتے کو، شرٹ کو اندر کرتے بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اگر میں تھوڑا اور زیادہ پھیل جاؤں، تھوڑا اور آگے نکل جاؤں سجدے اور رکوع کے لیے تو میرا قابل سطر حصہ کھل جائے گا۔ ایسا لباس کہ جس لباس کے رہتے ہوئے آدمی ننگا ہے، اور لوگ فیشن کے نام پہ پہن رہے ہیں۔ لوگ پہلے پینٹ یہاں باندھتے تھے، ناف کے بالکل اوپر تک، یا ناف کے اوپر رکھ کے یا ناف تک لے جا کر کے پینٹ باندھتے تھے۔ آج کل پینٹ یہاں بن رہے ہیں چڈوں میں۔ آج کل پینٹ جو پہن رہے ہیں ہمارے نوجوان، یہ چڈوں میں پہن رہے ہیں۔ آپ کیا بڑا فیشن ہے صاحب، واہ رے واہ۔ ہمارے عقلوں پر پتہ نہیں ایسا کون سا پردہ پڑ گیا اور کون سے پتھر پڑ گئے ہمارے عقلوں پر کہ فیشن کے نام پر ہم نے ننگاپے کو قبول کر لیا، ننگاپے کو قبول کر لیا۔ دوسرا فیشن، وہ جنس سب سے زیادہ مہنگی ہے جو پھٹی ہوئی ہے، وہ جنس پہنتے ہیں تو وہ جنس سب سے زیادہ مہنگی ہے جو پھٹی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک پھٹا، یہاں پہ ایک پھٹا، یہاں پہ ایک پھٹا، یہاں پہ ایک پھٹا پہن کے پھر رہا ہے۔ زمانے قدیم سے مراد 10-15 سال 20 سال پہلے کی بات ہے۔ کپڑے اگر پھٹے ہوئے ہوتے تو آدمی پہننا گوارا نہیں کرتا،
سیون یہ چاک کھل جاتا، اگر یہ چاک، بولتا کیا بھئی کیا اتنی غریبی آ گئی تیرے کو، سیون کھل گیا تیرے کو، اس کو بھی سی لینے کی توفیق نہیں ہو رہی، آدمی نہیں پہنتا ہے۔ لیکن آج باضابطہ فیشن کے نام پر اچھی خاصی رقم دے کر پھٹے ہوئے کپڑے ہم لے آ رہے ہیں، اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر باضابطہ بازار میں بھی گھوم رہے ہیں، ماں کے سامنے بھی انہی پھٹے کپڑوں میں جا رہے ہیں، بہن کے سامنے انہی پھٹے کپڑوں میں جا رہے ہیں، بھائی کے سامنے انہی پھٹے کپڑوں میں جا رہے ہیں۔ کیا صاحب؟ دس از اے فیشن صاحب۔ کیا ہے بھائی یہ؟ دس از اے فیشن صاحب۔ واہ، فیشن نے ننگا کر دیا اور ننگے ہونے کو ہم نے قبول کر لیا۔ میرے بزرگوں غور کر کے دیکھو، لباس کا اصل مقصد جو قرآن کہتا ہے یواری سوآتکم وریشا، کہ پہلا مقصد ہے کہ تم اپنے قابل سطر حصوں کو چھپاؤ، شرم والے حصوں کو چھپاؤ۔ مرد کے لیے شرم والا حصہ ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ شرم والا حصہ ہے، اور آج کل فیشن کے نام پر مزید کیا آ گیا بھئی، وہ رات میں پہن کے پھرتے لوگ 3/4، یعنی پورے یہاں سے ناف سے لے کر کے یہاں تک کے حصے میں 3 حصے کر دو، ایک حصہ یہاں تک کا پہن لے کے نکلو۔ یہ پورے رانا کھلے ہوئے، اور اب تو فیشن بنا ہوا ہے، لوگ گاڑیوں پہ بیٹھ کے اسی پہ جا رہے ہیں۔ جتنے لوگوں کی نگاہ اس کے قابل سطر حصے پر پڑے گی، اتنوں کے دیکھنے کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ جتنے لوگوں کی نگاہ پڑے گی، ہر ایک کے دیکھنے کا گناہ، اس لیے کہ وہ قابل سطر حصہ ہے، اور سطر پر نظر پڑے گی تو سطر کو دیکھنے کا گناہ ہوگا، اس گناہ کا ذمہ دار اور اس گناہ کا وبال اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر یہ لباس ایسا نہ پہنتا تو نگاہ نہ پڑتی، اس نے پہنا ہے، نگاہ پڑی ہے، گنہگار یہ ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ 12 بجے 1 بجے رات کو پہننے کے نکل جا رہے ہیں، 7-8 بجے تک وہی حالت میں گھر میں اسی میں پھر رہے ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بھابھی ہے، گھر میں رہنے والی عورتیں ہیں، مرد ہیں، سارے لوگوں کی نگاہ پڑ رہی ہے، خواہی نہ خواہی نگاہ پڑے گی، اور ان ساروں کے دیکھنے کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لباس ایسا پہن کے مسجد آ رہے ہیں کہ آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو آپ کا قابل سطر حصہ کھل جا رہا ہے، سجدے میں جا رہے ہیں قابل سطر حصہ کھل جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں غور کرو، فیشن کے نام پر ننگاپے کو ہم نے قبول کر لیا، اور لباس پہنتے ہوئے ہم ننگے ہو گئے، لیکن ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن نے لباس کا مقصد بتایا ہے، یواری سوآتکم، قابل سطر حصے کو چھپاؤ۔ کم سے کم لباس ایسا ہو کہ جس سے ہمارا سطر تو چھپ جائے۔ ہم اچھے خاصے پیسے خرچ کر کے اپنے لیے کپڑے خرید رہے ہیں، لیکن وہ کپڑے ہونے کے باوجود ہم ننگے، مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے بھی بیچارہ آگے پیچھے، اور بعض جنس تو ایسے نکل گئے کہ اللہ معاف کرے، انہیں بیچارہ بیٹھ کے ضرورت سے فارغ نہیں ہو سکتا، ایسے بھی لباس۔ میں نے جیسے بتایا پہلے یہاں باندھا کرتے تھے ہم پینٹ، اب تو یہاں باندھ رہے ہیں۔ کیا صاحب کے فیشن؟ میرے بزرگوں فیشن نہیں ہے، شیطان نے فیشن کے نام پر ہم سے اپنے کپڑے اتروا دیے، ہم نے فیشن سمجھ کے اس کو قبول کر لیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ لباس کے 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے جو فرض ہے، لباس ایسا پہنو کہ سارے کا سارا سطر آپ کا چھپا ہوا ہے، اور ایسا لباس پہننا فرض ہے، فرض، سارا سطر آپ کا محفوظ رہے، لباس میں چھپا ہوا رہے، پردے میں رہے، یہ فرض ہے۔ اور دوسرا حصہ یا دوسرا درجہ لباس کا زینت کا ہے،
زینت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں رہو، اور ایسا لباس ہو کہ پہننے کے بعد آپ خوبصورت لگیں، اچھے لگیں، لیکن اس لباس میں تفاخر نہ ہو۔ یہ نہیں کہ صاحب ہمارا کتنا زبردست ہے، دیکھو آپ، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تفاخر نہ ہو۔ لباس کا دوسرا درجہ یہ کہ لباس برائے زینت ہو لیکن تفاخر سے بچتا ہو، اسراف سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ اور ایک اہم بات میرے بزرگوں، تھوڑی سی صاف اور واضح الفاظ کی گفتگو میں، مجھے یاد ہے بہت اچھی طریقے سے، ہم جب بچپن میں چھوٹے سے تھے، 6 سال 7 سال کے، تو مسجدوں کے اندر چونکہ بڑے لوگ آگے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، ہم لوگ پیچھے کھڑے ہوتے تھے، تو اس وقت آداب وغیرہ کی بھی اتنی رعایت ہمارے کو معلوم بھی نہیں تھی، تو ہم لوگ نماز میں کھڑے ہو کے سب کو یوں دیکھتے تھے ایسا۔ آپ کو میں یہ بات قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، پوری مسجد میں کوئی اللہ کا بندہ ایسا نظر نہیں آتا تھا جس کے سر پر ٹوپی نہ ہوتی تھی نماز کے اندر۔ ہماری جب عمر 6 سال 7 سال کی تھی، اور اگر ٹوپی نہ ہوتی اس کے پاس، وہ لازماً اپنے جیب سے دستی لیتا اور دستی لے کر کے باندھتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ اپنے سر کو چھپا کر جانا یہ آداب میں سے شامل تھا، یہ آداب میں سے شامل تھا۔ مجال نہیں تھی کسی اللہ کے بندے کی جو مسجد کے اندر آئے اور اس کے سر پر ٹوپی نہ ہو۔ ٹوپی بھی لباس کا حصہ ہے، اس لیے اس پر یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اب زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، علمی ترقی ہوتی گئی، اس زمانے میں علم اتنا زیادہ نہیں تھا سر۔ اس زمانے میں علم کی جو بہتات آج ہے، علم کی کثرت جو آج ہے، علم حاصل کرنے کے ذرائع جو آج ہے، اس دور میں نہیں تھے، اس دور میں نہیں تھے۔ پورے محلے میں 1-2 اگر حافظ صاحب ہو گئے، 1-آدھ اگر مولانا صاحب ہو گئے تو بہت بڑی بات تھی۔ باضابطہ رمضان میں قرآن سنانے کے لیے افضل گنج کی مسجد میں جا کر وہاں سے حفاظ کو لے کر آیا جاتا تھا، مسجدوں میں ان سے نماز تراویح پڑھوائی جاتی تھی۔ پورے محلے میں 1 حافظ صاحب ہے، 3 مسجدیں ہیں، ایک حافظ صاحب 3 جگہ تو پڑھا نہیں سکتے، حافظ صاحب کو پکڑ کے لے کے آنا پڑتا تھا۔ 1 مہینے کا ان کا پورا انتظام، ان کا سارا رہن سہن سب کر کے 1 مہینہ ان کے پیچھے تراویح پڑھتے تھے۔ بہتات نہیں تھی، علماء کی بھی نہیں تھی، حفاظ کی بھی نہیں تھی۔ اب شعور آیا لوگوں میں، لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے، عالم بنا رہے، علم کے ذرائع بہت زیادہ ہو گئے، لیکن اس دور میں علم کی کمی تھی، علم کے ذرائع میں کمی تھی، عمل کے اندر پختگی تھی ساتھ، عمل کے اندر پختگی تھی۔ جو عمل ہوتا تھا بندے کا دل کی گہرائیوں سے ہوتا تھا، اور اسی عمل کا یہ عملی مظاہرہ تھا کہ جب وہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے اور اللہ کے دربار میں اپنی حاضری درج کروانے کے لیے آ رہا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ادب کی صورت میں داخل کر کے آتا تھا۔ اب علم بڑھ گیا، معلومات بڑھ گئے، ٹوپی کی ضرورت نہیں ہے۔ کون بولے ٹوپی کی ضرورت نہیں ہے؟ ٹوپی کی بغیر ٹوپی کے بھی ہو جاتی نماز، یقیناً ہوتی صاحب۔ شرعی مسئلہ جو ہے وہی جیسے میں نے آپ سے بتایا، یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ اگر چھپا ہوا ہے نماز ہو جاتی آپ کی، اوپر نہیں بھی رہا تو نماز ہوتی۔ یہ اگر کرتا بنیان وغیرہ نہیں ہے، لیکن اگر پیجامہ آپ یہاں سے پہن لے کے یہاں تک کا سلا لیے، اس میں نماز پڑھ لیے، ہو جاتی نماز، یقیناً ہوتی۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ لباس پورا مکمل یہ ہے، اور اسلامی لباس میں ٹوپی بھی باضابطہ لباس کا حصہ۔ عرب کے پورے دور میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیشہ ٹوپی بھی استعمال فرمائی، امامہ بھی استعمال فرمایا، صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، اور ماضی قریب میں حال تک بعض غیر مسلموں کے بھی لباس کا حصہ ٹوپی تھی۔
مارواڑیز وغیرہ کو آپ دیکھے ہوں گے، ان کے لباس کا وہ حصہ تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے لباس میں سے اللہ معاف کرے عمامہ نکل گیا، لیکن شادی کے ٹائم پہ وہ پگڑی آ گئی۔ وہ مارواڑیوں کی دین ہے جو مسلمانوں میں آ گئی۔ وہ عمامہ نہیں ہے جو سنت، جس پر عمل کرنے میں سنت کا ثواب ہو، نہیں، اور نہ وہ باندھنے والا اس نیت سے باندھتا۔ سب براتیوں کی پہچان ہے ایسا پگڑی بن لے کے جانا، وہ وہاں کی دین ہے، ہماری دین نہیں ہے۔ اور مسلمان شوق سے اس کو اختیار کریں گے، پیسے دے کے بلایا جاتا باندھنے والے، انہیں ٹھہر کے پورے جو ہے نا پگڑیوں پہ سجاتا ہوگا۔ سلاں جیسے بٹھانے کا ہے، وہ سلاں بٹھا کے انہیں جمع کے پگڑی بن کے گیا، بات ہاں بھائی صحیح ہے، اب اپن پورے ایک ساتھ باراتی دکھ رہے ہیں مسلمان، اور کام وہ۔ اور وہی جب مسلمان مسجد آئے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ ٹوپی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ ہے، لباس کا حصہ ہے، وہ ٹوپی پہننے کو تیار نہیں۔ ضرورت نہیں ہے، سب بغیر ٹوپی کے بھی ہوتی نماز، یقیناً ہوتی۔ میں نے کہا کہ بھئی بغیر ٹوپی کے بھی ہو جاتی، اور اتنا لباس جو قابل سطر ہے وہ پہن کے پڑھ لیا بھی تو نماز ہو جاتی۔ لیکن آداب صلاۃ میں سے لکھا ہے، علماء غیر مقلدین، تھوڑے صاف اور واضح الفاظ میں اہل حدیث علماء نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ عموماً یہ جو تبدیلی آتی ذرا باہر جا کے، گلف جا کے یوں آیا تک، وہاں گلف میں دیکھ لیتا ہوں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، چلو اپن بھی ویسی جا کے شروع کریں گے۔ علماء اہل حدیث نے باضابطہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سستی کی وجہ سے ٹوپی پہنے بغیر نماز پڑھتا ہے، وہ اس کی نماز مکروہ ہوتی ہے، سستی کی وجہ سے۔ پہلے لوگوں کے مسجدوں میں ٹوپیاں نہیں رہتے تھے، بہت پہلے بوریے کے ٹوپیاں آتے تھے، اس کے بعد پلاسٹک کے ٹوپیاں آئے، اب اس کے بعد یہ کپڑے والے ٹوپیاں آئے۔ وہ گھروں کو نہیں لکھ جانا بول کے ایک مینار ونار لکھ کے مسجد بول کے لکھ دیے، سو ہے۔ یہ مقصد ہے، میں آپ کو بہت صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ مقصد سے ایک مینار اتار کے مسجد بول کے لکھتے۔ کوئی بھی اگر پہن کے بھی گئے، ارے کیا بھائی مسجد کی پہن لی ہے کیا، بولتے ہیں۔ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا آداب صلاۃ میں سے ہے، یہ یاد رکھو اس بات کو، نماز کے آداب میں سے ہے۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے، تھوڑا اور آگے بڑھ کر کہوں، فیشن کے نام پر چلتا، صاحب بغیر اس کے بھی چلتا، لیکن اگر فیشن کے نام پر، سستی کے نام پر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز پڑھنا اور اس نیت سے پڑھنا مکروہ عمل لکھا ہے۔ اس کی نماز ہو جائے گی لیکن ثواب اس کا وہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بزرگوں اپنے لباس پر توجہ دو، بالخصوص نوجوانوں سے بھی اور تھوڑا ادھیڑ عمر کے لوگوں سے بھی، یعنی جو 40 کراس کر رہے ہیں اور 40 میں آ گئے، یا 40 سے 45 50 کے بیچ میں آ رہے ہیں۔ تھوڑا بچے بولتے نہیں ابا ذرا یہ لے لو، یہ ذرا اچھا دکھتا آپ پہ، یہ دے لو، تو آپ وہاں پہ دیکھنا کہ بھئی یہ میرا قابل سطر حصہ چھپاتا یا نہیں چھپاتا۔ ایسی نماز جو ہم اللہ کے گھر میں آ کر پڑھیں، رکوع میں گئے تو ہمارے کو ٹینشن ہے، سجدے میں گئے تو ہمارے کو ٹینشن ہے کہ بھئی اتنی قابل سطر حصہ ظاہر نہ ہو جائے، اور وہ ٹینشن کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے، نہ ہمارا دل نماز میں لگ رہا، نہ لباس ہمارا صحیح ہے، اور ایسی نماز عند اللہ مقبول بھی نہیں ہے، قبول بھی نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ نے لباس کا جو مقصد بیان کیا ہے، قابل سطر حصوں کو چھپانا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک خاص جوڑا تھا، بہت صاف شفاف، خوشبو میں معطر۔ وہ جب نماز کے لیے جاتے وہ لباس پہنتے اور نماز کے لیے نکلتے۔ نماز اللہ کے دربار کی باادب حاضری کا نام ہے۔ اللہ کے دربار میں آؤ تو باادب بن کر کے آؤ، اور ادب کے تقاضوں میں سے ہے کہ ہمارا لباس بھی اچھا ہو، ہمارے جسم سے خوشبو بھی آئے، کم از کم ہم اتنی اچھی حالت میں آئیں کہ اگر یہاں سے اٹھ کے بولے کہ صاحب دعوت میں چلنا ہے تو فوراً دعوت میں جانے کے لیے تیار رہنا۔ دعوت میں جا رہے ہیں تو دوپہر سے استریاں ہو رہے ہیں اپنے پاس،
وہ زبردست وہ کوٹ، یہ ہونا وہ ہونا. اب مسجد کو آنا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ٹریک پہ بھی جا سکتے، ٹی شرٹ پہ بھی جا سکتے، بدبودار ٹی شرٹ بھی ہے، بدبودار ٹریک بھی ہے، وہی ٹریک ٹی شرٹ پہ مسجد کو بھی آ رہا ہے، نماز پڑھ کے چلے جا رہے. معلوم یہ ہوا کہ دربار خداوندی میں حاضری کے جو آداب ہیں ان آداب سے ہم واقف نہیں ہیں، یا واقف ہیں بھی تو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. میرے بزرگوں، جتنی اچھی ہماری نماز ہوگی اتنی اچھی ہماری باہر کی زندگی ہوگی، اور جتنی ہم نماز کے سلسلے میں کوتاہی اور غفلت کریں گے بعد کی زندگی میں اور ایسے ہی حالات آتے رہیں گے. اللہ میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی اچھی زندگی نصیب فرمائے. لباس کے مقصد کو سمجھ کر صحیح اسلامی لباس پہننے کی مجھے، آپ کو اور امت کے ایک ایک فرد کو توفیق عطا فرمائے. نماز کو جب آئیں تو باادب آئیں، ٹوپی کے استعمال کو لازم سمجھتے ہوئے ٹوپی کے استعمال کو نماز میں لازم کر لیں. اللہ تعالی ہماری ہر نماز کو، ہر عمل کو، ہر نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.